الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بلند آواز سے دوسری پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شفیع امت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ الوداع ہے اور پھر نہ جانے اگلے سال زندگی وفا کرتی ہے کہ نہیں کرتی، اور آج جو دن اللہ نے عطا فرمایا ہے بخششوں رحمتوں کا دن ہے۔ ہر لمحے ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کی بخشی فرما رہا ہے۔ آج دو تین موضوع ہیں کیونکہ ایک ہی دن ہے، تھوڑا تھوڑا عرض کرنا ہے۔ الجھنیں انسانی زندگی کا حصہ ہے، الجھنیں انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، معاشی تنگیاں، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ جس کو اللہ نے زندگی دی ہے پریشانی بھی اسے آنی ہے، تکلیف بھی آنی ہے، اس پر امتحانات بھی آنے ہیں، الجھنیں بھی اسے ہونی ہیں۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ یہ صرف گناہ گاروں پر آتی ہیں، تکلیفیں صرف گناہ گاروں پر نہیں آتی۔ یہ سچ ہے کہ جو بندہ جو عمل کرتا ہے اس کی سزا جزا دنیا میں مل جاتی ہے، یہ پکی بات ہے۔ دنیا میں جو گناہ کرے گا اس کو اس کے مطابق سزا ملے گی، دنیا قبر و آخرت میں۔ اگر توبہ کر لے پھر قبر اور آخرت میں معافی ہے، لیکن اگر توبہ کے بغیر چلے جائے پھر اللہ جانے یا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جانے کہ اس کو کیا ملتا ہے۔ صرف گناہ گاروں کو سزا نہیں ملتی، یہ مت سمجھے کہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے، بلکہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، ان پر بھی اللہ آزمائش ڈال دیتا ہے۔ ان کو سزا نہیں ہوتی، ان پر آزمائش ہوتی، کس لیے کہ ان کے درجات اللہ نے بلند فرمانے ہوتے ہیں، ان کو اپنا قرب عطا فرمانا ہوتا ہے۔ اس لیے امتحانات انبیاء علیہ السلام پر بھی آئے، صحابہ پر بھی آئے،
اہل بیت پر بھی آئے، اولیاء اللہ پر بھی آتے ہیں۔ تو یہ زندگی کا حصہ ہے۔ کسی کے گناہ معاف کرنے ہوں تو اس پر تکلیف اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، کسی کو اللہ نے اپنا قرب دینا ہو تو اس پر آزمائش ڈال دیتا ہے، پھر وہ جب صبر کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ تو الجھنیں انسانی زندگی کا حصہ ہیں، لیکن رب کائنات نے ہر الجھن کا، ہر تکلیف کا، ہر مصیبت کا حل بھی تجویز فرمایا۔ اگر گھر میں کوئی پریشانی ہے، معاشی تنگی ہے، کاروبار نہیں ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسخہ ارشاد فرما دیا۔ آگے بھی آپ نے سماعت فرمایا گھر جاؤ تو دایاں قدم اندر رکھو، بسم اللہ شریف پڑھو، بلند آواز سے سلام کرو، ایک بار جو ہے مجھ پر سلام پیش کرو، ایک بار سورہ اخلاص پڑھو۔ ایسا کرنے سے بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ یہ نسخہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیکن جب تک عمل نہیں کریں گے رزق کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ جب تک آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل نہیں کریں گے رزق کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ معاشی تنگی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرے، گھر میں بے سکونی ہے، دل میں بے سکونی ہے تو اللہ کا ذکر کرے، دلوں کی تسلی ہے ذکر الہی، دلوں کی ضیاء ذکر ہے مصطفیٰ کا۔ جو دل کا سکون چاہتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرے، دل میں بھی سکون آ جائے گا، جسم میں بھی سکون آ جائے گا۔ گھروں میں پریشانیاں ہیں، گھروں میں بے سکونی ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کریں، رات کو سورہ ملک کی تلاوت کریں، سورہ یاسین پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ کیوں؟ جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں سے شیطان دور ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اور جس جگہ سے شیطان چلا جاتا ہے وہاں پر پھر بے سکونی نہیں رہتی، بلکہ وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو ہر الجھن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل تجویز فرما دیا۔ مثلا بندہ بیمار ہو گیا تو اس کو حکم ہے ڈاکٹر کے پاس جا کر دوائی لے۔ یہ نہیں ہے کہ بیماری کی حالت میں چارپائی سے چارپائی بن کر لیٹا رہے، ایسا حکم نہیں ہے۔ حکم یہ ہے بیمار ہو گیا ہے تو دوائی لے، جو اس کو بیماری ہے اس کا علاج کروائے۔ ایسے ہی رمضان المبارک کے روزوں میں ہونے والی کوتاہیوں کے ازالے میں بھی رب کائنات نے صدقہ فطر واجب فرما دی کہ رمضان المبارک میں ہو جاتی ہیں کوتاہیاں، ہو جاتی ہیں، بندہ جھوٹ بھی بول پڑتا ہے، ہو جاتا ہے جھوٹ بھی ہو جاتا ہے، لیکن جھوٹ بولنا نہیں چاہیے۔ انسان ہے بول دیتا ہے، کاروبار کی خاطر بول دیتا ہے یا کسی سے بچنے کی خاطر بول دیتا ہے، ویسے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ جو جھوٹ بولتا ہے شیطان اس سے ایک میل دور بھاگ جاتا ہے، فرشتہ جو ہوتا ہے ایک میل دور بھاگ جاتا ہے، تو جس سے فرشتہ ایک میل دور بھاگ جائے اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ جھوٹ بولنے والے کے شیطان قریب ہو جاتا ہے، فرشتہ اس سے دور ہو جاتا ہے، تو جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرما دیا کہ جھوٹ سے بچو۔ کیوں؟ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ گناہ کے راستے پر چل پڑتا ہے، اور جو گناہ کے راستے پر چل پڑتا ہے وہ جہنم کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ تو جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ روزوں میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، روزوں میں گناہ ہو جاتے ہیں، تو اس کے ازالے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر واجب فرمایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی رحمت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ زکوٰۃ الفطری طاہرۃ للصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، صدقہ فطر روزوں میں بیہودہ باتوں سے پاکیزگی کا باعث اور مساکین کے کھانے کا اہتمام ہے۔ صدقہ فطر ادا کر دیں گے تو روزوں میں جو بیہودہ باتیں نکلی ہیں، جو منہ سے کوئی برائی نکلی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چگلی کی ہے، کسی کی بہتان بازی کی ہے، تو صدقہ فطر ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ فطر جب تم ادا کرتے ہو اس سے کیا ہوتا ہے؟ مساکین کے کھانے کا اہتمام ہو جاتا ہے، مسکین کے کھانے کا اہتمام ہو جاتا ہے۔ جس کے گھر میں بچے ہیں کھانے کے لیے نہیں ہے، صدقہ فطر ادا کریں گے اس کے بچے بھی جو ہیں پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں گے، اور جس کے بچے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہیں یقین جانیں ان کے بچوں کے دلوں سے اللہ جو دعا نکلتی ہے نا، جس کے لیے وہ دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ آج بچے جو ہیں فلسطین میں دیکھیں تو بچے کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، یقین جانیں رونا آتا ہے، کیسے وہ زندگی گزار رہے ہیں،
لیکن پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بڑوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور بچوں کی جب آنکھیں دیکھی جاتی ہیں کس پریشانی میں وہ مبتلا ہے اللہ ہی جانتا ہے، کیا دل پر گزرتی ہے۔ تو وہ عظیم بچے ہیں، وہ عظیم بچے ہیں کہ جو صبر کرتے ہوئے وہاں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے فلسطین کو نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنے ملک کو نہیں چھوڑا، شہادتیں قبول کر لی ہیں، لیکن ہے وہیں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شان بیان فرمائی ہے۔ تو بچہ صدقہ فطر جو ہے یہ جب مسکین کو دیتے ہیں تو اس کے گھر کا جو خرچہ ہے، اس کے گھر کا جو اہتمام ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور صدقہ فطر واجب ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ عید کا دن خوشیوں کا دن ہوتا ہے، ہر مسلمان کا دل خوشی سے معمور ہوتا ہے، گھروں میں قسم قسم کے کھانے پکتے ہیں، نئی نئی ڈشیں پکتی ہیں، اور پھر لوگ نئے نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ کو چلے جاتے ہیں۔ یہ سارے کام امیروں کے لیے آسان ہیں، جس کے پاس پیسے ہیں وہ گھر میں ڈشیں بھی بناتا ہے، گھر میں قسم قسم کے پکوان بھی بناتا ہے، پھر نئے نئے کپڑے بھی لا کر دیتا ہے، خود بھی لے کر آتا ہے، بچوں کو بھی لے کر دیتا ہے۔ یہ امیروں کے لیے آسان ہے۔ بچے کا سوٹ لینے جائیں تو 2-3 ہزار سے کم سوٹ نہیں آتا، یہ امیر بندہ لے سکتا ہے، غریب بندہ نہیں لے سکتا۔ اور اگر امیر بندہ اپنے بچے کے لیے لے سکتا ہے تو اپنے ہمسائے کے بچے کے لیے بھی لے سکتا ہے، لیکن نہیں لیتے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اگر ایک گلی میں کوئی امیر رہتا ہے وہ اپنے گلی کے کسی ایک غریب کا بھی خیال رکھے نا تو اس دنیا میں کوئی غریب رہے ہی نہ، لیکن رکھتے ہی نہیں ہے۔ ہر بندے کو ہے میں اپنا بینک بیلنس بڑھ لوں، میں اپنی جائیدادیں بنا لوں، میں اپنی کوٹھیاں بنا لوں، میں بنگلے بنا لوں، کاریں بنا لوں، سارا کچھ بنا لو، لیکن یہ بتاؤ یہ سب کچھ قبر میں لے کر جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ اگر تو سارا کچھ قبر میں لے کر جانا ہے تو پھر سارا کچھ پاس رکھو، اور اگر قبر میں نہیں لے کر جانا اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ تم نے یہاں پر کتنی دیر رہنا ہے، کس لمحے تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا، تو اگر یہ خیال کر لو تو پھر غریبوں کا بھی خیال کرو۔ اگر تمہارے دل میں یہ خیال نہیں آتا، غریبوں کی محبت نہیں آتی، مخلوق کی محبت نہیں آتی، اللہ کی مخلوق سے تو محبت نہ کرتے، پیسے سے محبت کرتے ہو، تو یقین جانو یہی پیسہ جو ہے کل قبر میں تمہارے کام نہیں آئے گا۔ قبر میں اس پیسے کی وجہ سے سزا ملے گی، روز محشر سزا ملے گی کہ پیسہ دینے والا رب کائنات ہے، پیسہ دینے والا رب کائنات ہے، امیر کرنے والا رب کائنات ہے۔ کوئی بھی بندہ ماں کے پیٹ سے نہیں سارا کچھ لے کر آیا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ جب اس نے دیا ہے تو پھر اس کے دیے ہوئے میں سے اس کی راہ میں خرچ کرنے سے کیا پریشانی ہوتی ہے؟ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یقین جانے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق، قرآن مجید کے مطابق اسے 10 گنا یا 700 گنا سے بھی زیادہ اللہ کریم عطا فرماتا ہے۔ عطا اللہ نے کہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیرات کرنے سے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کمی نہیں ہوتی، زکوٰۃ دینے سے کمی نہیں ہوتی، صدقہ دینے سے کمی نہیں ہوتی، مسجدوں میں پیسے دینے سے کمی نہیں ہوتی، مدرسوں میں پیسے دینے سے کمی نہیں ہوتی، ہمسایوں کو پیسے دینے سے کمی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے، اور اتنا رزق عطا فرماتا ہے، اتنا رزق عطا فرماتا ہے، بندہ کھاتا رہے تب بھی ختم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ برکت اللہ نے دینی ہے، یہ برکت اللہ نے دینی ہے۔ تو صدقہ فطر واجب ہونے کی دوسری صورت یہ ہے کہ گھروں میں عمدہ عمدہ پکوان پکتے ہیں، لوگ نئے نئے کپڑے پہن کر جو ہے وہ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں۔ یہ سارے کام امیروں کے لیے آسان ہیں، لیکن غریب لوگ معمولی کھانے کا بھی اہتمام نہیں کر سکتے۔ تو رب کائنات نے صدقہ فطر اس لیے واجب فرمایا تاکہ غریب لوگ بھی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا روزہ اس وقت تک زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک کہ وہ صدقہ فطر ادا نہ کرتے۔ صدقہ فطر ادا نہ کرتے آسمان تک اللہ کی بارگاہ میں روزہ نہیں جاتا۔ یہ امیروں کے لیے، یہ امیروں کے لیے زمین و آسمان کے درمیان روزہ رہتا ہے۔ جب بندہ مومن صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ یہ امیروں کے لیے ہے کیونکہ امیروں نے صدقہ فطر دینا ہے، غریبوں نے صدقہ فطر ادا نہیں کرنا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ فطر کھجور اور جو میں سے 1 سا اور گندم میں سے نصف سا ہر آزاد غلام مرد عورت پر رب کائنات نے فرض فرمایا۔ اب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ سا کا جو وزن ہے 4 سیر 6.25 چھٹانک ہے، اور نصف سا کا وزن 2 سیر 3.25 چھٹانک ہے،
اور فرماتے ہیں کہ زیادہ احتیاط اور آسانی اس میں ہے کہ بندہ 2.25 سیر صدقہ فطر ادا کرے. اور کلو گرام ہمارے معاشرے میں کلو چلتا ہے، کلو کے حساب سے، کلو گرام کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 2.25 سیر کا وزن 3 کلو بنتا ہے، 3 کلو. ویسے تو اگر معاشرے میں اور نظام کے تحت دیکھا جائے تو فی بندہ 330 پہ صدقہ فطر واجب ہے. لیکن اگر احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جائے تو پھر فی بندہ 3 کلو آٹا بنتا ہے. اب میں نے اپنا دیکھنا ہے، آپ نے اپنا دیکھنا ہے، ہم کتنے روپے کلو والا آٹا کھاتے ہیں. چکی والا آٹا 160-170 پہ ملتا ہے. اگر تو وہ کھاتے ہیں گھر میں تو پھر صدقہ فطر بھی اسی کے حساب سے دیں. یہ نہیں ہے کہ 160 والا آٹا کھاتے ہیں اور صدقہ فطر جو ہے وہ 330 روپے دے دیں. یہ ہو جائے گا، صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن یہ دین کے ساتھ محبت نہیں ہے. یہ اللہ کی رضا حاصل کرنا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دل کھول کر دینا پڑتا ہے. آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم گن گن کر نہ دو، تم گن گن کر نہ دو، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینے کی باری آئے تو پھر دل کھول کر دینا چاہیے، دل کھول کر دینا چاہیے. اسی لیے آپ کے سامنے ہر جمعے کو عرض کرتے ہیں، پچھلی بار میں ذہن میں نہیں رہا کہ 27ویں کا کل ختم بھی ہے، اور دل کھول کر آپ نے دینا ہے. اس مرتبہ دل کھول کر دینا ہے، گن کر نہیں دینا. جب جولی والا آئے گا دل کھول کر اللہ کی رضا کے لیے 27ویں کے ختم کے لیے آپ نے دینا ہے. یقین جانے جب دل کھول کر اللہ کی راہ میں مال کو پیش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دل کھول کر آپ کو مال عطا فرمائے گا. دل کھول کر دینا، گن کر نہیں دینا. آج دل کھول کر دینا ہے. جب دل کھول کر دیں گے دنیا میں بھی کامیابی ہے، کمر میں بھی کامیابی ہے، روز معاشر بھی کامیابی ہے. یہ جو ہم مال اللہ کی راہ میں دیتے ہیں نا، مال، یہ یقین جانے یہ مال قبر اور آخرت میں کام آئے گا ہمارا. یہ جو جیب میں ہے نا یہ تو ختم ہو جانا، یہ ہم نے خود کھا لینا ہے یا ہمارے بچوں نے کھا لینا ہے. بچوں کو کھلانا بھی عبادت ہے، صدقہ ہے، گھر والوں کو کھلانا بھی صدقہ ہے. لیکن یہ جو ہمارے پاس مال ہے، بینک بیلنس ہے، یہ ہمارے مرنے کے بعد پتہ نہیں کس کس نے کھانا ہے. لیکن جو ہم نے اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں دے دیا، اس میں قبر میں بھی کامیابی ہو جائے گی، روز معاشر بھی کامیابی ہو جائے گی. تو آج آپ نے دل کھول کر دینا ہے، آج آپ نے رکنا نہیں ہے. اور آج دل کھول کر اللہ کی رضا کے لیے، کسی کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں 27ویں کے ختم کے لیے جب دل کھول کر دیں گے، یقین جانے اللہ بھی راضی ہوگا، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی راضی ہوں گے. ہماری زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنا ہے. کسی دنیا دار کو راضی نہیں کرنا. نہ آپ نے مجھے راضی کرنا ہے، نہ میں نے آپ کو راضی کرنا ہے. ہمیں حکم ہے کہ آپس میں حسن اخلاق سے پیش آؤ، حسن اخلاق سے پیش آؤ. لیکن جب راضی کرنے کی باری آتی ہے تو پھر اپنے کائنات کی ذات ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. جب یہ دو رب ذوالجلال اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے راضی ہو گئے تو یقین جانے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. تو فی بندہ صدقہ فطر جو ہے 3 کلو آٹا بنتا ہے. اور امام ترمذی نے ترمذی جلد 1 صفحہ نمبر 146 پر لکھا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر باخراج الزکوٰۃ قبل الغدو وللصلاۃ یوم الفطر، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن نماز عید سے قبل صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیتے تھے. نماز عید سے قبل صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم ہے. اور در مختار میں آتا ہے کہ نماز عید سے قبل صدقہ فطر ادا کرنا یہ سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی کل قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. آج ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار عطا فرما. تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم دنیا میں میری سنت سے محبت کر لو، دنیا میں ایک سنت سے محبت کرو. سنتیں دو بڑی ہیں، لباس پہننا، کھانا کھانا، پینا، ہر طرح ہر لمحے کی سنت ہے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک سنت پر جو عمل کرے گا کل قیامت کے دن اللہ اسے میرا ساتھ عطا فرمائے گا. اور فرمایا جو اس دنیا میں ایک سنت پر عمل کرے گا اس وقت جب میری سنت کو ترک کیا جا رہا ہوگا. آج سنت کو ترک کیا جا رہا ہے، آج سنت کو معمولی سمجھا جا رہا ہے. یاد رکھیں جو سنت کو معمولی سمجھتے ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاتے ہیں، اور جو سنت سے محبت کرتے ہوئے سنت کو بڑا سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں انہیں مقام و مرتبہ عطا فرما دیتا ہے. فرمایا اس وقت
جب میری سنت کو ترک کیا جا رہا ہوگا، جو ایک سنت پر عمل کرے گا اللہ کریم اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آج وقت ہے تو صدقہ فطر جو ہے نماز عید سے قبل ادا کرنا چاہیے۔ اب صدقہ فطر کس کو دینا چاہیے؟ ہر وہ شخص جس پر زکوٰۃ فرض نہ ہو اس کو صدقہ فطر دینا جائز ہے۔ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، عزیزوں میں دیکھیں، جو غریب ہے مسکین ہے اس کو صدقہ فطر دے دیں۔ ہمسایوں میں دیکھیں، یا ضرورت مند دفتر میں دکان پر ہے، آپ دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے، مانگتا بھی نہیں ہے، سفید پوش ہے، اس کو صدقہ فطر ادا کریں۔ یا پھر فلاحی ادارے میں جہاں پر دین کا کام ہو رہا ہے، جہاں پر دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، دین کی تبلیغ کی جا رہی ہے، مدارس ہیں، بچوں کو فری پڑھایا جا رہا ہے، وہاں پر جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کریں۔ صدقہ فطر ہر مسلمان پر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے واجب ہے۔ عید کے دن صبح صادق ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، لہذا جو شخص صبح صادق سے پہلے فوت ہوا، مالدار تھا، فقیر ہو گیا، اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ جو شخص صبح صادق ہونے کے بعد بچہ پیدا ہوا، فقیر مالدار ہوا، کافر مسلمان ہوا، اس پر بھی صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ صبح صادق ہونے سے پہلے عید کے دن صبح صادق ہونے سے پہلے کافر مسلمان ہوا، بچہ پیدا ہوا، فقیر مالدار ہوا، تو اس پر صدقہ فطر یہ واجب ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے، جو شخص عید کی نماز کے بعد فوت ہوا اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ موت ہر ایک کو آنی ہے، موت ہر ایک کو آنی ہے، پتہ نہیں کس لمحے آنی ہے، خوشی کے دن آنی ہے کہ غمی کے دن آنی ہے، موت آ جانی ہے۔ اگر عید کے دن کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے جو پیچھے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے۔ اگر نابالغ اولاد خود مالک نصاب ہے تو پھر صدقہ فطر اولاد کے مال سے ادا کیا جائے گا۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا میں نے تو روزے نہیں رکھے تو میں صدقہ فطر ادا نہ کروں۔ روزے نہیں رکھے تو تمہاری کوتاہی ہے، روزے نہیں رکھے تو تمہاری کوتاہی ہے۔ اگر تم روزے رکھ لیتے تو اللہ تم پر رحمتوں کا نزول فرما دیتا۔ ہاں اگر عذر ہے، بیمار ہو یا کوئی اور وجہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن جو جان بوجھ کر روزے رکھتا ہے، جان بوجھ کر روزے نہیں رکھتا، چھوڑ دیتا ہے، یقین جانے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ قسمت والوں کو ملتا ہے، اور ہم قسمت والے ہیں، اگرچہ گناہ گار ہیں، ہم قسمت والے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے ہمیں زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اب اگلی بار دیکھیں گے زندگی وفا کرتی ہے کہ نہیں وفا کرتی۔ اگر اس نے وفا کیا تو پھر کوشش کریں گے کہ رمضان المبارک کا احترام بھی کریں اور صحیح طریقے سے اس کی عبادت بھی کر سکیں۔ اگرچہ ہم گناہ گار ہیں لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، اور رب کائنات اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں سے بڑی محبت فرماتا ہے، بڑی محبت فرماتا ہے۔ لمحے لمحے بخششیں بھی فرما رہا ہے، لمحے لمحے رحمتوں کا نزول بھی فرما رہا ہے۔ کیوں؟ ہم آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں۔ تو باپ کی عدم موجودگی میں دادا پر نابالغ پوتے اور پوتیوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا یہ واجب ہے۔ گندم سے آٹا دینا یہ افضل ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کی رقم دی جائے تاکہ غریب لوگ بھی خوشیوں میں جو ہے وہ شریک ہو سکیں۔ صدقہ فطر اگرچہ عید کے دن صبح صادق کے وقت واجب ہوتا ہے، لیکن اس کی ادائیگی رمضان المبارک میں بھی کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی نے اب صدقہ فطر ادا کر دیا، اگر تو وہ عید کے دن صبح صادق تک زندہ رہا تو صدقہ فطر واجب ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا، لیکن اگر وہ پہلے وصال کر گیا تو یہ جو صدقہ فطر ہے یہ نفلی صدقہ بن جائے گا۔ اور یاد رکھیں مہمان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا یہ لازم نہیں ہے۔ یہ غلط بات ہے کہ مہمان آیا ہو تو کہتے ہیں اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر آپ کو دینا چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ مہمان آیا تو وہ اپنا صدقہ فطر خود ادا کرے گا۔ تو یہ صدقہ فطر کے متعلق چند گزارشات تھیں جو میں نے آپ کو جو ہے وہ عرض کر دی ہیں۔ تو 27 کے بارے میں بھی میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے۔ اور یاد رکھیں کل کی رات نماز عشاء کے بعد ختم قرآن پاک ہوگا۔ تمام پیارے بھائیوں نے، پیارے بزرگوں نے محبت کے ساتھ شرکت کرنی ہے۔ جہاں پر ختم قرآن پاک ہوتا ہے، جہاں پر قرآن مجید کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر حافظ قرآن ہوتے ہیں، جہاں پر علم والے ہوتے ہیں، جہاں پر جن کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ ہے وہ ہوتے ہیں، تو وہاں پر فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا بھی نزول ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ کی رحمتیں حاصل کرنی ہے، ہم نے فرشتوں کی رحمتیں حاصل کرنی ہے۔ کیوں؟ جہاں پر فرشتے ہوتے ہیں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔
جہاں پر فرشتے ہوتے ہیں، جہاں پر تقوی والے ہوتے ہیں، جہاں پر پرہیزگار ہوتے ہیں، جن کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ ہوتا ہے، وہ جہاں پر ہوتے ہیں وہاں پر اللہ تبارک و تعالی برکتوں کا بھی نزول فرماتا ہے، اور وہاں پر ہر ایمان والے کی دعا بھی قبول فرما لیتا ہے۔ تو 27ویں کے ختم میں آپ نے ضرور شرکت کرنی ہے۔ اور دوسری بات، نماز تسبیح جو ہے یہ رات کو 12:30 بجے ادا کی جائے گی، یہاں پر بھی آپ نے شرکت کرنی ہے۔ اور نماز تسبیح کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا جان سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، چچا کیا میں آپ کو کچھ نہ دوں؟ کیا میں آپ کے ساتھ کچھ بلائی نہ کروں، 10 بلائیاں نہ کروں؟ اور جب وہ آپ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے نئے پرانے دانستہ نادانستہ، جنہیں آپ جانتے ہیں جنہیں آپ نہیں جانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ امت کو درس ہے، یہ امت کو درس ہے۔ صحابہ کرام گناہوں سے بہت دور ہے، صحابہ کرام گناہوں سے بہت دور ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا، لیکن در حقیقت یہ سبق ہمیں عطا فرمایا اگر تم نماز تسبیح کی 4 رکعت پڑھ لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ 10 بھلائیاں فرمائے گا، اور پھر تمہارے اگلے بھی گناہ معاف فرما دے گا، پچھلے بھی گناہ معاف فرما دے گا، نئے گناہ بھی معاف فرما دے گا، پرانے گناہ بھی معاف فرما دے گا، جنہیں تم جانتے ہو وہ گناہ بھی معاف فرما دے گا، جنہیں تم نہیں جانتے اللہ کریم وہ گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ تو سارے گناہ تو اللہ نے معاف فرما دے، کس لیے؟ 4 رکعت پڑھنے کی وجہ سے۔ یہ 4 رکعت نماز تسبیح پڑھیں گے اللہ کریم سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ پھر اس کے بعد جب نماز پنجگانہ پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے درجات کو بلند فرما دے گا۔ ایک غریب بندہ ہوتا ہے، غریب بندہ ترقی کرتا ہے، ترقی کرتے پہلے سائیکل پر تھا، موٹر سائیکل پر تھا، گاڑی پر آ گیا، پراٹو سے اوپر چلا گیا۔ غریب مکان تھا، 1 مرلے میں رہتا تھا، پھر اسے 3 مرلے کا لیا، 5 کا لیا، 10 کا لیا، کنال کا لیا۔ درجے ہے نا، بلندی ہو رہی ہے، دنیا میں ترقی ہو رہی ہے۔ ایسے ہی آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ترقیاں عطا فرماتا ہے، بندہ نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے، گناہ معاف کراتا چلا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں بلندیاں ملیں، چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں مقام ہو، تو پھر 4 جو رکعت ہے نماز تسبیح کی اس کو ادا کریں۔ اور نماز عید الفطر کی جو نماز ہے ٹھیک صبح 6:30 بجے ادا کی جائے گی۔ آپ کی اس مسجد میں عید الفطر کی نماز ٹھیک جو ہے 6:30 پر ادا کی جائے گی۔ تو وقت کے ساتھ جو ہے آپ 6 بجے تشریف لائیں، بیان جو ہے وہ تقریباً 6:05 پر شروع ہو جائے گا، یہ 6 بجے شروع ہوگا، یہاں 1-2 منٹ آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ تو آپ جو ہے وہ تشریف لائیں، بیان سنیں، بیان کے بعد آرام سے نماز ادا کریں، لیکن نماز ادا کرنے سے پہلے جو ہے وہ گھر سے 3 کھجوریں کھا کر آئیں۔ یہ سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اگر گھر میں نہ یاد رہو تو راستے میں کھا لیں، راستے میں نہ یاد رہیں تو عیدگاہ میں پہنچ کر کھا لیں۔ نماز عید سے قبل جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور کھجوریں کھا کر آنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور کل کے لیے جو ہے وہ آپ نے بھولنا نہیں ہے، ابھی جولی پھرے گی اور دل کھول کر آپ نے جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں دل کھول کر آج مال دینا ہے، اور اتنا مال دیں کہ جتنی ہم نے تمنا رکھی ہے اللہ کرے اس سے بھی زیادہ اس میں برکت عطا فرما دے، اتنا مال دینا ہے، اور آج دے کر جانا ہے۔ آج کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، آج اللہ کی رضا کے لیے دے کر جائیں، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے دے کر جائیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔